السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرابحہ، جس میں ہم جو ہے مرابحہ ڈسکس کریں گے کہ مرابحہ کسے کہتے ہیں، اس کا اوریجن کیا ہے، اور پھر اس کے حوالے سے شرعیہ پرنسپلز کیا ہے، اور اسلامک بینکنگ میں مرابحہ کیسے ہوتے ہیں، اسلامک بینکنگ میں مرابحہ کی اپلیکیشن کیا ہے. تو مرابحہ کا ورڈ جو ہے وہ عربک ورڈ ربح سے نکلا ہوا ہے. ربح سے نکلا ہوا ہے. ربح سے مرابحہ کا لفظ نکلا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پرافٹ. صحیح ہے، اٹ مینس کہ یہ مرابحہ جو ہے یہ سیل کانٹریکٹ ہے جس میں پرافٹ ہو. اب پرافٹ تو مختلف سیل کانٹریکٹ میں ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پرافٹ جو ہے وہ ڈسکلوزڈ ہو. تو مرابحہ وہ سیل کانٹریکٹ ہے جس میں سیلر بائر کو کاسٹ پرائس اور سیل پرائس دونوں ڈسکلوز کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے ایک موبائل خرید لیا 10,000 روپے کا، میں مسٹر اے کو بیچنا چاہتا ہوں، تو میں مسٹر اے کو کہوں گا کہ اگر میں نے اسے کہا کہ میں یہ موبائل آپ کو بیچ رہا ہوں، اس کی جو پرائس ہے، میں نے جس پرائس پہ خریدا ہے وہ ہے 10,000. صحیح، کاسٹ پرائس اس کے 10,000 ہے، میں آپ کو 10,500 پہ بیچنا چاہتا ہوں. تو یہ 500 جو ہے میں نے مینشن کر دیے، تو پروفٹ بھی ڈسکلوز ہے اور کاسٹ بھی ڈسکلوز ہے، لہٰذا اس کو مرابحہ سیل کہیں گے. تو آپ جیسے دوسرے کانٹریکٹس میں شرعیہ پرنسپلز ہوتے ہیں، ہر کانٹریکٹ کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، تو اسی طرح سے مرابحہ میں بھی اپنے شرعیہ پرنسپلز ہیں. سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے کنڈیشنز وہی ہے جو ہم نے کانٹریکٹس میں کمپوننٹس آف دا کانٹریکٹ کے کنڈیشنز پڑھ لیے تھے. جیسے ایگزسٹنس ہے کہ سبجیکٹ میٹر مسٹ ایگزسٹ ایٹ دا ٹائم آف سیل کانٹریکٹ، سبجیکٹ میٹر مسٹ بی ان دا اونرشپ آف دا سیلر، اینڈ سبجیکٹ میٹر مسٹ بی ان دا پوزیشن آف دا seller whether this position is physical or constructive. صحیح ہے. جب پرائس آپ مرابحہ میں پرائس جو ہے اماؤنٹ میں بھی فکس کر سکتے ہیں، اور اماؤنٹ میں اگر ہو تو وہ انسٹالمنٹ پر بھی ہو سکتے ہیں اور لمسم میں بھی ہو سکتا ہے. مرابحہ کیش پر بھی ہو سکتا ہے اور کریڈٹ پر بھی ہو سکتا ہے. مرابحہ میں پروفٹ آپ اماؤنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں اور پرسنٹیج آف دا کاسٹ میں پر بھی بتا سکتے ہیں. اچھا، اگر مرابحہ کریڈٹ مرابحہ ہے تو کریڈٹ مرابحہ میں چاہے لمسم میں ہو چاہے انسٹالمنٹس میں ہو، تو وہ اس وقت جو ہے آپ نے جس ڈیٹ کو پیمنٹس کرنی ہے، تو وہ ڈیٹس جو ہے وہ بھی ڈٹرمائن ہونا چاہیے. صحیح ہے. اسلامک بینکس میں مرابحہ کیسے ہوتا ہے؟ اسلامک بینکس میں سب سے پہلے اسلامک بینک جو ہے ایز اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کسٹمر کے لیے ایسٹ خریدتا ہے جو کسٹمر کو چاہیے، اور جب اسلامک بینک کے اونرشپ میں وہ ایسٹ آ جائے، پوزیشن میں آ جائے، تو آگے پھر اس کو مرابحہ کانٹریکٹ کے تحت کسٹمر کو بیچتا ہے. اب اس کی پروسیس فلو کیا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے بینک میں، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے بینک کسٹمر جو ہے وہ بینک کو اپروچ کرتا ہے. بینک جو ہے کسٹمر کی کریڈٹ اسیسمنٹ کرنے کے بعد لمٹ کے اپروول دیتا ہے کہ اس کسٹمر کو ہم اتنے اماؤنٹ تک فائنینسنگ دے سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ماسٹر ایگریمنٹ کرتے ہیں کسٹمر اور بینک کے درمیان. اس ماسٹر ایگریمنٹ کو ہم کہتے ہیں ماسٹر مرابحہ فائنینسنگ ایگریمنٹ. صحیح ہے، یہ بینک اور کسٹمر کے درمیان ہوتا ہے، جس کے تحت مختلف باتیں طے ہو جاتی ہے کہ پیمنٹ جو ہے کہ کتنے اماؤنٹ جو ہے اس کو چاہیے، اور کون کون سے ایسٹس، لسٹ آف دا ایسٹس، اس کی ڈسکرپشن، یہ ساری چیزیں مینشن ہوتی ہے. سب مرابحہ کے حوالے سے بھی اس میں ڈسکشن، ساری ڈیٹیلز موجود ہوتی ہے. اچھا،
सेकंड जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है वो है एजेंसी एग्रीमेंट। उसमें नॉर्मली बैंक क्या करता है, मैं बैंक जो है 3 तरीकों से ये एसेट जो है कस्टमर के लिए ख़रीद सकता है। एक तो ये है कि वेंडर से, सप्लायर से डायरेक्टली ख़रीद के कस्टमर को बेच दे, या दूसरा तरीका हो सकता है कि किसी को एजेंट बना दे। अब एजेंट जो है किसी थर्ड पार्टी को भी बना सकते हैं, आउटसाइडर को भी बना सकते हैं, और एजेंट जो है अपने उस कस्टमर को भी बना सकते हैं खरीदने के लिए। लेट सपोज हम इस्लामिक बैंक ने उसी कस्टमर को, उसी क्लाइंट ही को एजेंट बना दिया, तो उसके साथ एजेंसी एग्रीमेंट करते हैं। उस एजेंसी एग्रीमेंट के तहत कस्टमर वो जो स्पेसिफाइड एसेट है वो वेंडर से खरीदता है, बैंक के लिए कस्टमर यानी बैंक के बिहाफ पे खरीदता है। यहाँ जो है कस्टमर एजेंट होता है, बैंक प्रिंसिपल होता है। फिर जब कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद कस्टमर बैंक को इन्फॉर्म करते हैं कि आप जो है, मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, ये रिक्विजिशंस है, और इस ऑर्डर के मुताबिक आप पेमेंट कर ले। अब पेमेंट बैंक जो है डायरेक्टली भी पेमेंट कर सकते हैं और कस्टमर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में ये है कि बैंक डायरेक्टली वेंडर को, सप्लायर को पेमेंट करते हैं ट्रांसपेरेंसी पर्पस के लिए। तो जब बैंक जो है कस्टमर ये सप्लायर को पेमेंट करता है, अब सप्लायर जो है उसको उसकी शिपमेंट करते हैं, डिलीवर कर देते हैं उन स्पेसिफाइड एसेट्स को, कस्टमर की तरफ जाता है, और कस्टमर जो है उन गुड्स पर, उन एसेट पर की पोजीशन लेता है बैंक के बिहाफ पे। इस तरीके से यहाँ तक हमारा हमारा एक साल सेल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, जिसके तहत कस्टमर एजेंट होता है और कस्टमर सप्लायर से माल खरीदता है, और बैंक के ओनरशिप में, सप्लायर के ओनरशिप से वो बैंक की ओनरशिप में आ जाते हैं। यहाँ तक हमारे एक सेल ट्रांजैक्शन हो जाती है। उसके बाद असल जो मुराबहा ट्रांजैक्शन है, मुराबहा का कॉन्ट्रैक्ट है, वो यहाँ से शुरू होता है कि जब बैंक के ओनरशिप में वो गुड्स आ जाते हैं, तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर बैंक को ऑफर करता है कि ये जो आपके पास ये गुड्स है, आपके ओनरशिप में है, मुझे चाहिए, आप जो है ये मुझे सेल कर दे क्रेडिट पे। सही है। तो बैंक कस्टमर को वो गुड सेल करते हैं, यानी उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, कस्टमर के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन के लिए वो अपने उस प्रॉफिट मार्जिन को शो कर देता है कि इतना प्रॉफिट जो है मैं आपसे चार्ज करूँगा। उसके बाद जो है जब ये मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद जो है स्केजुअल पेमेंट स्केजुअल तैयार होता है कि कस्टमर ने कब कब जो है कितनी कितनी पेमेंट करनी है। इस तरीके से हमारा मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है बैंक में। तो अगर इन तमाम इस पूरे प्रोसेस फ्लो को हम सम अप कर दें, तो सम अप करने के लिए ये तकरीबन 4 स्टेजेस में ये मुराबहा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेज जो है वो प्रॉमिस स्टेज होता है, जिसमें कस्टमर जो है वो ये अंडरटेक करता है कि वो बैंक से गुड्स खरीदेगा, और बैंक जो है वो कस्टमर से प्रॉमिस करता है कि वो आपके लिए गुड्स खरीदेगा। एक्विजिशन स्टेज होता है, जिसमें कस्टमर जो है बैंक के बिहाफ पे एजेंट बन के वेंडर से एसेट्स खरीदते हैं और बैंक की ओनरशिप में आ जाती है। एग्जीक्यूशन स्टेज जो कि मुराबहा कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टेज है, जिसमें कस्टमर जो है वो ऑफर करता है बैंक को कि मैं आपसे ये गुड्स खरीदना चाहता हूँ, और बैंक उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है बाय मेंशनिंग द relevant details about the profit and cost। आफ्टर एग्जीक्यूशन स्टेज, जिसमें अगर बैंक जो है उस कस्टमर से कुछ कोलेट्रल, कुछ गारंटी के तौर पे लेता है, तो वो मेंशन होता है, और जो मुहर्रहा रिसीवेबल्स है उनकी ट्रीटमेंट मौजूद होती है। तो ये पेमेंट स्केजुअल की पेमेंट कब कब करेंगे।
ڈاکومنٹیشن ان مرابحہ کنٹریکٹ میں مختلف ڈاکومنٹس انوالو ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ پروسیس فلو میں کے دوران مختلف ڈاکومنٹس انوالو ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو وہ مختلف ٹرانزیکشن میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ جنرل جو یہاں مینشن ہے جنرل ہے، تو یہ عام طور پہ مرابحہ ٹرانزیکشن میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے ماسٹر مرابحہ فائنینسنگ ایگریمنٹ، یہ بینک اور کسٹمر کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، صحیح ہے، جس میں بینک جو ہے وہ ایگری ہو جاتا ہے کہ وہ کسٹمر کے لیے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے گڈس خریدے گا۔ اس کے اندر تمام سب مرابحہ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے اور ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، اور فائنینسنگ لیمٹ جو ہے وہ بھی بتائی جاتی ہے، اور یہ ون ٹائم جو ہے وہ آل فیسلٹی کے لیے سائن کیا جاتا ہے۔ ایسٹس جو ایسٹ جو ہے کسٹمر خریدنا چاہتا ہے بینک کے تھرو، تو وہ ان کی ایک لسٹ جو ہے وہ اس ماسٹر مرابحہ فائنینسنگ ایگریمنٹ کے تحت تیار کی جاتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے ایجنسی ایگریمنٹ جس کے تحت کسٹمر جو ہے وہ بینک کا ایجنٹ بن جاتا ہے، اور بینک کے بہاف پہ پرچیزنگ کرتا ہے، وینڈر سے سپلائر سے مال خریدتا ہے، اور وہ مال جو ہے سپلائر کی اونرشپ سے بینک کی اونرشپ میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آرڈر فارم ہے جس کے مطابق جو ہے تمام سب مرابحہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کب کب ہوں گے اس کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، اور اس ڈاکومنٹ کے ذریعے کسٹمر بینک کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ آپ سپلائر سے مال خریدیں، اور پھر یہ پرومس بھی کرتا ہے، بینک سے انڈر ٹیکنگ لیتا ہے، کرتا ہے کہ میں آپ سے یہ چیز جو ہے جو آپ میرے لیے سپلائر سے لیں گے میں آپ سے خریدوں گا، اور بینک جو ہے کسٹمر سے یہ بھی انڈر ٹیکنگ لیتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پھر یہ مال نہیں خریدا اور اس کی وجہ سے مجھے کوئی ایکچوئل لاسز ہو جائے تو وہ میں آپ سے ریکور کروں گا۔ ڈیکلریشن یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیج ہے مرابحہ پروسیس میں۔ یہ کسٹمر جو ہے یہ ڈکلیریشن ڈاکومنٹ جو ہے وہ سائن کرتا ہے، جیسے ہی گڈس پرچیز کرتا ہے تو کسٹمر یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ بینک کو، اور بینک کو پھر اس ڈکلیریشن کے بعد انٹیمیٹ کرتا ہے کہ ہم نے یہ جو ریکویزیشن پلیس کی تھی اور جس کے لیے بینک نے پیمنٹ کی ہے وہ گڈس جو ہے وہ ہمیں ریسیو ہو گئے ہیں، اور گڈس کے وہ تمام کے تمام جو اسپیسیفکیشنز اور ڈیٹیلز ان کو انشور کرتے ہیں، اور پرچیز ایویڈنسز جو ہے ان گڈس کے اس ڈکلیریشن فارم کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکیجول آف دا ایسٹس اور مرابحہ کانٹریکٹ، جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ مرابحہ کانٹریکٹ جو ہے کسٹمر بینک کو آفر کرتے ہیں، اور بینک جو ہے اس کو مرابحہ کے تحت اس آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ پرچیز ایویڈنس، اس کے بعد جو ہے پیمنٹ اسکیجول ہوتا ہے کہ ایک اسکیجول تیار ہوتا ہے کہ کسٹمر نے کب کب پیمنٹ کرنی ہے اور کتنی کتنی پیمنٹ کرنی ہے۔ ایشوز ان مرابحہ میں مختلف ایشوز ہیں، جیسے کہ ٹائم آف آفر اینڈ ایکسیپٹینس، چونکہ مرابحہ کانٹریکٹ کے دوران مختلف ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، ایک سیریز آف ڈاکومنٹس ہوتی ہے مختلف سٹیجز میں، تو ان کو اسی سیکوینس کے ساتھ جو ہے مرابحہ کو کیری آؤٹ کرنا لازمی ہے اور امپورٹنٹ ہے، ورنہ بہت رسک موجود ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ انویلڈ ہو جاتا ہے۔ تو آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے وہ پہلے آفر ہوگی، پھر ایکسیپٹنس اور ڈاکومنٹس پر جو سائن ہوگے وہ بھی ترتیب کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے رول اوور ان مرابحہ کانٹریکٹ۔ رول اوور سمپل مطلب یہ ہے کہ
جب محابہ کریڈٹ محابہ جب ایک مرتبہ سیل ہو جائے تو یہ ریسیویبلس بن جاتے ہیں، ان ریسیویبلس کو ہم ڈیپٹس کہتے ہیں، صحیح ہے، اور کسٹمر پہ وہ لائبلٹی ہوتی ہے، صحیح ہے، کسٹمر کے لیے وہ پیبل ہے تو وہ ایک لائبلٹی ہے، اور بینک کے لیے وہ ریسیویبلس ہے، تو اس کو ہم دین کہتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ سیل ہو جائے دوبارہ اس کی پرائس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ اپنے جو مرابحہ پیریڈ ہے اس میں ایکسٹینشن مانگتا ہے، اور جب اس پیریڈ میں یعنی کریڈٹ پیریڈ ہے اس میں ایکسٹینشن کے بدلے جو سیلر ہوتا ہے وہ اس سے کچھ ایکسٹرا چارج کرتا ہے، تو اس قسم کے ایکسٹرا چارج کرنا اس طریقے کا کو ہول ورک کہتے ہیں، تو یہ شریعہ میں الاؤڈ نہیں ہے۔ اس وجہ سے عام طور پہ جب بینکنگ میں جب مرابحہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو سب مرابحہ ٹرانزیکشن میں 1 یا 2 یا 3 دن چند دنوں کا گیپ رکھتے ہیں۔ ریبیٹ آن ارلی پیمنٹ، ریبیٹ کہتے ہیں ڈسکاؤنٹس کو۔ بعض اوقات کسٹمر جو ہے ارلی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس ارلی پیمنٹ کے تحت ڈسکاؤنٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، تو بینک میں ہم نے چونکہ کہا ہے کہ یہ کریڈٹ سیل ہے اور کریڈٹ سیل میں ایک مرتبہ پرائس سیٹ ہو جائے بعد میں آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہاں دو باتیں جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر یہ ریبیٹ جو ہے یہ ڈسکاؤنٹ اگر یہ کنٹریکٹ کا حصہ بنا ہے، کنٹریکٹ کے وقت یہ جو کریڈٹ ٹرمز میں یہ ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، صحیح ہے، کہ اگر آپ نے 10 دن کے اندر اندر پیمنٹ کی تو آپ کو 2% ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے، تو اگر اس قسم کی ڈیٹیل کنٹریکٹ کا حصہ ہو تو پھر اس قسم کے ریبیٹ جو ہے وہ جائز نہیں ہے ارلی پیمنٹ پہ۔ اگر کنٹریکٹ کا حصہ نہ ہو، کبھی کبھار جو ہے کسٹمر جو ہے ریکویسٹ کرتا ہے اور بینک جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اس میں شریعہ پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ کنٹریکٹ کا حصہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی شریعہ اسکالرس جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو اوائڈ کریں تاکہ یہ پریکٹس میں نہ آئے۔ پینلٹی آن لیٹ پیمنٹ، جیسے کہ ارلی پیمنٹ پہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، اسی طرح لیٹ پیمنٹ پہ پینلٹی، تو فائنینشیل پینلٹی جو ہے شریعہ پوائنٹ آف ویو سے لگانا جو ہے وہ چونکہ جائز نہیں ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، ایڈمنسٹریٹو پرپز کے لیے آپ پینلٹی لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں اسلامک بینک میں جو پینلٹی لگتی ہے وہ پینلٹی والا اماؤنٹ جو ہے وہ چیریٹی میں جاتا ہے، وہ شیئر ہولڈرس کے انکم کا حصہ نہیں بنتا۔ سبجیکٹ میٹر آف دا مرابحہ کانٹریکٹ، تو جیسے کہ ہم نے ایگزسٹنس کے حوالے سے بات کی، اونرشپ، ایگزسٹنس اور پوزیشن، یہ تین چیزیں جو ہے وہ مسٹ ہے۔ اس کے علاوہ مرابحہ کانٹریکٹ ان کماڈیٹیز میں نہیں ہو سکتے جو آن دا اسپاٹ ڈیلیور کرنا لازمی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے رب الفضل میں گولڈ اور سلور کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا۔ اسی طرح مرابحہ جو ہے مختلف ایکسپینسز، یوٹیلیٹی بلز، ویجز وغیرہ کو پے کرنے کے لیے بھی آپ مرابحہ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ پرچیز ایویڈنس، تو پرچیز ایویڈنس کے تحت جو ہے یہ کنفرم کرنا لازمی ہے کہ یہ جو ایسٹ کی پرچیزنگ ہوئی ہے یہ ایجنسی ایگریمنٹ کے بعد ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ پہلے سے اگر یہ ایسٹ خریدے گئے ہو، تو اگر پہلے سے ایسٹس خرید کے کسٹمر نے پرچیزنگ پہلے کی ہو تو وہ کسٹمر کے اونرشپ میں وہ چیز آئی ہوگی، اور کسٹمر پھر بینک کو بیچے گا تو اب وہ بینک کی اونرشپ میں جائے گا پھر کسٹمر، تو یہاں بائی بیک والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اور بائی بیک شریعہ میں الاؤڈ نہیں ہے، جس کو ہم نے امپلیسٹ انٹرسٹ کے تحت ڈسکس کیا تھا۔ ڈائریکٹ پیمنٹ، عام طور پہ کسٹمر بینک جو ہے وہ سپلائر کو ڈائریکٹ پیمنٹ کرتا ہے، اور انڈائریکٹ پیمنٹ بھی کر سکتا ہے، یعنی کسٹمر کے تھرو، ایجنٹ کے تھرو بھی پیمنٹ کر سکتا ہے، لیکن ٹرانسپیرنسی پرپز کے لیے وہ بینک جو ہے سپلائر کو ڈائریکٹ پیمنٹ کرتا ہے۔ پروفٹ ریکوگنیشن، پروفٹ ریکوگنیشن جو ہے چونکہ ہمارے پاس مرابحہ ٹرانزیکشن کے اندر دو سٹیجز ہے، ایک انویسٹمنٹ اسٹیج ہے، ایک فائنینسنگ اسٹیج ہے۔ انویسٹمنٹ اسٹیج یعنی ایجنسی ٹو پرچیز والا جو اسٹیج ہے، فائنینسنگ اسٹیج جو ڈکلیریشن سے لے کے پیمنٹ تک والا جو اسٹیج ہے۔ تو جب ایسٹ جو ہے پروفٹ اس وقت ریکوگنائز کرے گا، بینک جو ہے پروفٹ اس وقت ریکوگنائز کرے گا جب کسٹمر کو ایسٹ بیچ دے گا، یعنی جو مرابحہ کانٹریکٹ ہے اس مرابحہ کانٹریکٹ میں پروفٹ کو ریکوگنائز کرے گا، نہ کہ اس سے پہلے والے اسٹیجز میں۔ ٹریننگ آف دا کسٹمرز اینڈ بینک اسٹاف، یہ بھی ایک چیلنجنگ ایشو ہے کہ کسٹمر جو ہے بعض اوقات اس میں
شریعہ نان کمپلائنس رسک بھی موجود ہوتا ہے، جو کسٹمرز جو ہے ان کو بھی اویئرنیس پرووائڈ کر دے ان کو آپ، اور اس طرح اپنے بینک اسٹاف کو جو ہے وہ آپ ٹرین کر دے، جو مرابحہ کے حوالے سے شریعہ رولنگز ہے وہ سمجھا دیا جائیں۔ اسی طرح مرابحہ کانٹریکٹ جو ہے وہ اس کے پروسیس فلو جو ہے مختلف پروڈکٹس کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ یہ مرابحہ جیسے کہ شوگر کین کے لیے الگ پروسیجر ہوگا، شیئرز کے لیے الگ، لیدر کے لیے الگ، کاٹن، گیس، پیٹرول، ان سب کے لیے الگ الگ۔ تو یہ جو RM ہے، ریلیشن شپ مینیجر ہے یا ریلیشن شپ آفیسر ہے، تو وہی ان کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ انڈرسٹینڈنگ ان کو ہونی چاہیے کہ کس پروڈکٹ کے لیے ہم کون سا پروسیس استعمال کر لیں۔ یہاں پہ ہمارا مرابحہ کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔